ایک نہیں، دو نہیں، 3 جنرلوں کی کہانی ہے۔ اسلام آباد مبینہ طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بیل آؤٹ ڈیل کے ایک حصے کے طور پہ امریکہ کو خفیہ ہتھیاروں کی فروخت میں مصروف تھا۔ نون لیگ کو راجہ ریاض اور راجہ ریاض کو نون لیگ مبارک ہو۔ دونوں کو میں نے چیلنج کیا، میں نے کہا جی اگر 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ گئے تو پھر آپ میرے ہی پروگرام میں بیٹھ کے جو ہے نا معافی مانگیں گے اپنے اس دعوے کی۔ تو دونوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ 18 بے ایمان لیڈروں کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا ہے۔ اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ 16-17 ماہ چلے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ایک بڑی ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا جب یہ کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ اس کہانی کے بارے میں جب مجھے پتہ لگا تو میں مختلف زاویوں سے سوچ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پبلک ڈومین میں کیا کیا باتیں کرتی ہے اور ایکچولی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ کیا حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ معاملہ ہے کیا، اس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 3 جنرلوں کی کہانی ہے۔ جی ہاں، 3 جنرلوں کی کہانی ہے کہ یہ سٹوری ٹوسٹ کس طرح کرتی ہے۔ ساری ڈیٹیلز میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ نے اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ چٹپٹی خبر آئی کہاں سے ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ 7,61,000 سبسکرائبر تک ہم پہنچ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ 8 لاکھ سبسکرائبر تک جا رہے ہیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اور بیل آئکن پریس کیجیے، آل ویڈیوز کو پریس کیجیے۔ ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، یہ بھی شیئر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو آگے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی شیئر کر دیا کریں۔ اچھا جی، میں نے جو ہے نا آگے چل کے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس پہ آپ کو نا بڑا مزہ آنے والا ہے، لیکن اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ انٹرسیپٹ جو ایک جریدہ ہے جس نے اس سے پہلے وہ مبینہ سائفر جو ہے اس کی سٹوری دی تھی، اس نے ایک اور سٹوری دی ہے اور اس نے اپنی شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مبینہ طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بیل آؤٹ ڈیل کے ایک حصے کے طور پہ امریکہ کو خفیہ ہتھیاروں کی فروخت میں مصروف تھا۔ بیل آؤٹ بیسکلی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج ڈیل کر رہی تھی نا، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ڈیل کر رہی تھی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان ہتھیاروں کی فروخت کا مقصد یوکرین کی فوج کو سپلائی کرنا تھا، اس لیے پاکستان کو روس اور یوکرین کے تنازع میں فریق بننے پر مجبور کیا گیا۔ اس معاملے کے حوالے سے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اس خبر کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی انتظام پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مشکل لیکن ضروری معاشی اصلاحات کے نفاذ کے لیے کامیابی سے بات چیت ہوئی۔ ان مذاکرات کو کوئی اور رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ پاکستان یوکرین اور روس کے تنازع میں غیر جانبداری کی پالیسی پر قائم ہے اور اس تناظر میں انہیں کوئی اسلحہ یا گولہ بارود فراہم نہیں کیا جا رہا۔ تو بیسکلی انٹرسیپٹ نے یہ سٹوری دی تھی کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی تھی اس میں ایکچولی پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کریں تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ آسانیاں ہوں گی، تو یہ شرط پوری ہوئی ہے تو پھر آپ کو پیسے ملیں، لیکن دفتر خارجہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ تو دونوں سائڈز کے ورژنز جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل آپ نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل جو فل کورٹ تھا اس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی، جسے براہ راست ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دکھایا گیا۔ اس کے بعد جب کل رات کو ٹاک شوز ہوئے تو اس ساری نئے ارینجمنٹ کے اوپر بہت سے سوالات ہوئے۔ میں نے اپنے پروگرام کے اندر بھی تقریباً 15 سوالات رکھے تھے، ان میں سے کئی جو ہے میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیم، لیکن میری نظر میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے جواب آنا ضروری ہیں۔ ایک، کس قانون کے تحت کیا قانون سازی ایسی ہوئی ہے جس کے بعد ایکچولی یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جی آپ لائیو ٹرانسمیشن دکھا۔ یہ مت سمجھے گا میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اگینسٹ ہوں، دکھائیں، بلکہ میری اگر آپ رائے پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں پاکستان کی تمام عدالتوں کو دکھائیں لوگوں کو، اور خواہ میرے لیے سپریم کورٹ سے زیادہ امپورٹنٹ نا وہ سیشن اور سول کورٹس ہیں، جو ٹرائل کورٹس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ وہاں پہ جو اصل کرپشن ہوتی ہے یا ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں جو ایک عام آدمی ہے اس کے کیسز تو وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ چلتے ہیں، تو وہاں پہ پتہ لگے کہ کرپشن کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح کیسز کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ وہاں پہ اگر وہ لائیو دکھانی ہے نا تو اس کا انتظام کریں۔ خیر، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اصل چند پرٹیننٹ کویشچنز ہیں وہ آتے ہیں کہ جناب کس قانون سازی کے تحت یہ ہوا۔ دوسرا، پیمرا ایک جگہ پہ ہم لوگوں کو یہ کہتا ہے، مطلب اینکرز کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ سبجوڈس میٹرز کے اوپر جو ہے وہ کامنٹری مت کریں، ان کو اپنے پروگرامز میں ڈسکس مت کریں۔ ہمیں آپ منع کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ڈسکس مت کریں، کیس پورا آپ نے کھول کے لائیو ٹرانسمیشن کے اوپر رکھ دیا کہ اینکرز تو پھر بھی چلے پاکستان میں 150 ہوں گے نا، تو وہاں پہ جب 25 کروڑ 24 کروڑ عوام جو ہے جب اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دے گی اس کو کس طرح روکیں گے جب آپ لائیو ٹرانسمیشن اس طرح دکھا رہے ہوں گے۔ سو بہت سے ایسے کویشچنز ہیں
جن کے جواب ابھی آنا باقی ہیں. اور میری مطلب چند سینئر لائر سے بات ہوئی ہے تو ان کی یہ رائے تھی, چند کی یہ رائے تھی, سب کی نہیں, چند کی یہ رائے تھی کہ جی کٹا تو کھول دیا آپ نے, اس کو نبیڑنا مشکل ہو جانا ہے. کیونکہ کل کو چند ایسے حساس نوعیت کے جب کیسز آ گئے نا سامنے, مثال کے طور پہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن, ٹھیک ہے, یا بھٹو کو پھانسی کس طرح دی گئی, وہ جس کو آج جوڈیشل مرڈر آپ کہتے ہیں, اس میں کیا کیا کردار تھا. اس کے بعد اصغر خان کیس اگر وہ آ گیا, اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو غدار قرار دیا گیا, اور جس طرح وہ والا کیس تھا, یہ سارے کیسز اگر اس ڈومین میں ڈسکس ہونا شروع ہو گئے تو وہ جو کھلارا ڈلے گا اس کو آپ کس طرح سنبھالیں گے. سو بہت سے ایسے سوالات ہیں. خیر یہ سماعت تو اب ہو گئی ہے. اب کل کی جو سماعت ہے اس کو فل کورٹ کو جو ہے وہ 3 اکتوبر تک اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگی, کیونکہ اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی میں نے ویانا جانا ہے, وہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس سلسلے میں مجھے کیس کی ہیئرنگ ہے تو مجھے اس سلسلے میں جانا ہے, اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کو اب ملتوی کر دیا گیا ہے. بہرحال ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے رواں ہفتے کے ججز کا روسٹر جو ہے وہ اب جاری کر دیا ہے. اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پریکٹس پروسیجر بل کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب چیف جسٹس اور 2 ججز جو ہیں وہ مل کے مشاورت کر کے جو ہے وہ روسٹر بنائیں گے. اب جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اسی بنیاد کے اوپر اسی مطلب چیف جسٹس نے 2 سینئر ججز سے مشاورت کے بعد جو ہے یہ روسٹر بنایا ہے, اور چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز نے 5 بینچ اس سلسلے میں تشکیل دیے ہیں. بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں, جبکہ بینچ نمبر 2 میں جسٹس سردار طارق اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل ہیں. بینچ نمبر 3 میں جسٹس جاز الحسن, جسٹس منیب اختر اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں. بینچ نمبر 4 میں جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر بینچز بنانے سے متعلق حکم امتناع جو سے آرڈر تھا اسے اب ختم کر دیا ہے. تو ماہرین کا یہی سمجھنا ہے کہ بیسکلی اب یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اب اسی طریقے سے جو ہے وہ روسٹر بنا کریں گے. اب وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ ایکچولی یہ سلسلہ جو ہے یہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آخر ہوتا کب تک ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے ریویو اینڈ ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر ریویو جو ہے وہ فائل کر دیا ہے, اور یہ درخواست بذریعہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ فائل ہوئی ہے. یہ بیسکلی ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل کا حق دیا گیا ہے. سو موٹو جو ہے اس کے اگینسٹ اب آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس سے ریلیٹڈ ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 11 اگست کو اس کو کالعدم قرار دیا تھا, لیکن اب اس کے اگینسٹ جو ہے ریویو فائل ہو گیا ہے. تو اب جب یہ ریویو فائل ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ریویو کے اندر کیا یہ بچ پاتا ہے یا نہیں بچ پاتا, یا اسی فیصلے کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جاتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ سیاسی خبریں بھی میں پہلے شامل کر لوں, پھر میں آتا ہوں وہ جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. بلاول بھٹو نے اوکاڑا میں میڈیا سے گفتگو کی ہے. جی انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک جماعت پارلیمنٹ اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی فنڈ میں حقیقی نمائندگی کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی معاشی بحران کو سمجھا اور ماضی میں 1 سال کے اندر معاشی بحران کا خاتمہ کیا. الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. الیکشن شیڈیول آنے کے بعد ہی انتخابی اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے. نواز شریف کی واپسی پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے, ہمیں کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا. آصف زرداری لیول پلینگ فیلڈ پر کام کریں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اہلیہ کے ساتھ حلف لینا پاورفل میسج ہے. ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. عدلیہ نے عوام کے بھروسے کو بحال کرنا ہے. آئین کے سوا کوئی پیج ہوگا تو اس پر ہم نہیں ہوں گے. نون لیگ کو راجہ ریاض اور راجہ ریاض کو نون لیگ مبارک ہو. یہ وہی راجہ ریاض ہیں جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے. تو چلیں, میں نے ویسے جس دن یہ ہوا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زیادہ شرمندگی کس کو ہوگی, راجہ ریاض کو یا نون لیگ کو. کہ مطلب آپ نے اتنا بڑا چاند جو ہے وہ اپنے پارٹی میں شامل کر لیا ہے. تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نون لیگ کے اپنے لوگوں کے سر بھی جو ہے نا وہ شرم سے جھک چکے ہوں گے کہ مطلب یہ کیا ہم نے چھکا مارا ہے. بٹ ٹھیک ہے, لیکن اسی طرح ہی چل رہا ہے. اچھا جی, نواز شریف صاحب نے جی پنجاب کے پارٹی عہدیداروں کے گرینڈ مشاورتی اجلاس سے ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی بعض نقصانات زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں لیکن بعض کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں اتنی تلخیاں نہیں آنی چاہیے تھی جتنی لائی گئی. قوم کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہمارے سامنے ہیں. ہمارا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے, ملک و قوم کو اس حال کو پہنچانے والوں کا احتساب بھی ہوگا سوال کیا انہوں نے کہا کہ جو شخص ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے, 4 جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے, اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اعلی کار ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا تھے. پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا. ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے.
پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی قیمت ہم نے ادا کی ہے، پاکستان کے درد کی خاطر خلوص سے یہ قربانی ہم نے دی ہے، لکھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ انتخابات میں کامیاب بھی آپ ہی ہوں گے، ہمیں انتقام کی کوئی خواہش نہیں، کسی بدلے کی تمنا نہیں ہے، قوموں کے ساتھ ایسے سلوک کی معافی خدا بھی نہیں دیتا، جو قومیں خود احتسابی نہیں کرتی وہ حالات کے رحم و کرم پر ہی رہتی ہیں، خود احتسابی کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ اچھا، ویسے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اظہر صدیق صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں، کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے۔ آج سے چند ہفتے پہلے اظہر صدیق صاحب نے میرے شو کے اندر دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا، مطلب بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ بھی لنڈن میں ہیں تو میاں صاحب کب واپس آئیں گے؟ تو باتوں سے بات ہوتے ہوتے انہوں نے کہا جی جس دن میاں صاحب لنڈن سے فلائٹ لے لیں گے نا تو میں بھی اسی فلائٹ میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے کل رات کو اپنے شو میں میں نے اظہر صدیق صاحب کو میں کہا اظہر صاحب انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، تو آپ ٹریول ایجنٹ کو فون کریں گے یا میں فون کر کے آپ کی ٹکٹ بک کراؤں؟ تو انہوں نے کہا جی میں لکھ کے دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ 21 اکتوبر کو نہیں آئیں گے۔ تو نہال ہاشمی صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اظہر صدیق صاحب اور نہال ہاشمی دونوں کو میں نے چیلنج کیا، میں نے کہا جی اگر 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ گئے تو پھر آپ میرے ہی پروگرام میں بیٹھ کے جو ہے نا معافی مانگیں گے اپنے اس دعوے کی، اور اگر وہ نہ آئے تو نہال ہاشمی صاحب جو ہے نا پھر پوری قوم سے معافی مانگیں۔ تو دونوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ 21 اکتوبر جو ہے وہ ہفتے کا دن بنتا ہے، 23 اکتوبر کو میرا شو ہوگا اور میں ان دونوں صاحبان کو دوبارہ اپنے پروگرام میں دعوت دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے۔ خیر آگے چلیں۔ البتہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو وہ چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ لینڈ بھی کر چکے ہوں۔ تو انہوں نے بیسکلی آنے کا مقصد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ ویسے سیاسی تیاریوں کے حوالے سے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب شوڈ بی دی لاسٹ پرسن جس میں وہ نیٹ ورکنگ کا کوئی زیادہ کام کر سکیں۔ شہباز شریف صاحب کی ذرا یہ تھوڑی سی ویکنیس ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا کو اچھا اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو پارٹی لیس ہیں، ہمیں ہمارے لیڈر نے کہیں کا نہیں چھوڑا، پاکستان کو تباہی پر لانے والے عوام کو بے روزگار کرنے والے سیاستدان ہیں، 18 بے ایمان لیڈروں کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا ہے، اب پاکستان کے عوام راج کریں گے، اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ 16-17 ماہ چلے گی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے زبردست آغاز کیا ہے، نئی چیف جسٹس کے آغاز کے 10 دن دیکھنے کے ہیں۔ ماضی میں نون لیگ نے بھی قاضی فائزی صاحب پر حملہ کیا تھا، پی ڈی ایم نے بیانیہ بنایا تھا کہ نئے چیف جسٹس ان کی فرمائش پوری کریں گے۔ یہ فیصل واڈا صاحب کی یہ بات کہ جی اگلے الیکشن کے بعد بھی جو حکومت بنے گی وہ صرف 16-17 ماہ کی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ 90s کے فیز میں جانے لگے ہیں، کیونکہ 90s کے اندر بھی جو ہے وہ حکومتیں 5 اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتی تھیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس ایشو کے اوپر جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑا مزے کا خیز ہے۔ ایک تو ذرا تھوڑا سا لیٹ میں آپ کو یہ رپورٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ کلپ میرے سامنے جو ہے وہ ابھی آئے، لیکن کلپ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ شہزاد اکبر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور مشیر برائے احتساب تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر، پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ انٹرویو کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا فرماتے ہیں، میں ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کر کے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جب حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن تھا سینٹ کا، آپ کو یاد ہے عبدالحفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی آمنے سامنے تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کو ہرا دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا تھا، وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور شوکت ترین صاحب کو بنا دیا گیا تھا، یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن تھا سینٹ کا، ہمارے پاس رپورٹ تھی، ایک سویلین انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کی، سویلین انٹیلیجنس ادارے سے مطلب ہے آئی بی، انٹیلیجنس بیورو، وہی اکثر یہ کام کرتا ہے، کہ یہ رپورٹ تھی کہ حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار رہے ہیں۔ ان کو آئی بی سے پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار رہے ہیں۔ یہ ہے غلطی نمبر 1۔ میں ابھی بتاتا ہوں اس میں یہ غلطی ہے کیا، لیکن آپ نوٹ کیجئے گا غلطی نمبر 1۔ یقین جانیے کہ ہماری رپورٹ کے اندر نام بھی تھا، ہماری رپورٹ میں نام بھی تھا، ٹھیک ہے، کہ کتنے ووٹ اور کون کون سے لوگ ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ یہ آئی بی یہ خود فرما رہے ہیں کہ آئی بی ان کو یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ خان صاحب نے اس چیز کو لے کے دونوں جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے بات کی کہ یہ مجھے پتا چلا ہے، یہ انٹیلیجنس ہے، یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہ ہے غلطی نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیے، گنتے جائیے، یہ ہے غلطی نمبر 2۔ اس کے اوپر ان دونوں حضرات نے ان کو پورا یقین دلایا کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی۔ یہ ہے غلطی نمبر 3۔ حفیظ شیخ صاحب کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی اکثریت ہونے کے باوجود آپ الیکشن ہارے،
اور وہ یقین دلاتے رہے، یعنی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض۔ میرا خیال ہے وہ لمحہ تھا جہاں پہ تھوڑا سا ایک دھچکا ضرور لگا تھا خان صاحب کو کہ یہ مجھے جو کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انٹرنل انکوائری کرائیں گے، اور انہوں نے کی، اور پھر اس کا الزام ایک 2 اسٹار جنرل پر ڈال کر اس کا تبادلہ کر دیا۔ یہ کس پہ کہہ رہے ہیں؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پہ، کہ انہوں نے انکوائری کی اور ایک 2 اسٹار جنرل کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ یہ ہے غلطی نمبر 4۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میری اس میں بھی رائے یہی تھی جو بڑی ناپسند کی جاتی تھی اس ادارے میں۔ جو اس وقت سربراہ تھے ادارے کی بات تو نہیں کروں گا، اور میری اس میں رائے یہی تھی کہ بیچارے 2 اسٹار جنرل کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ اصل پیچھے تو یہی لوگ ہیں، ان کا موڈ بدل گیا ہے، سو دے وانٹ ٹو چینج دا ٹیسٹ۔ یہ منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا جانا ٹھہر گیا ہے، کل گیا سو آج۔ اب یہ جو پوری سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ جو بھی آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھی ہے، اس میں کیا کیا فالٹس ہیں، ذرا شروع سے آئیے ذرا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو آئی بی کی یہ رپورٹ آئی کہ عبدالحفیظ شیخ یہ الیکشن ہار رہے ہیں۔ اچھا بھائی، مجھے سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں، میں تو چاہوں گا کہ سب سے پہلے نا جا کے جسٹس قاضی فائز کے سامنے جو ہے نا ایک پٹیشن فائل کی جائے کہ آپ کی سویلین انٹیلیجنس ایجنسی اس کام کے اوپر آپ نے لگائی ہوئی تھی کہ وہ یہ بیٹھ کے چیک کر رہی تھی کہ آپ الیکشن جیتنے لگے کہ ہارنے لگے۔ آپ بیٹھ کے آئی بی سے یہ کام کرواتے تھے بیٹھ کے، ہیں کہ وہ آپ کو یہ رپورٹیں دے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن ہونے والا ہے وہ آپ جیت رہے ہیں کہ ہار رہے ہیں۔ یہ کام ہے سویلین انٹیلیجنس اداروں کا کہ وہ آپ کو یہ رپورٹیں دے رہی ہے؟ یہ آپ نے سویلین انٹیلیجنس اداروں کو کس کام کے اوپر لگایا ہوا تھا؟ اور آپ اس کو اتنا فخر سے بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے رپورٹ دی ہوئی تھی الیکشن آپ ہار رہے ہیں، پھر آپ بیٹھ کے چیخے مارتے ہیں کہ یہ اداروں کا بیڑا غرق ہو کے رہ گئے۔ بیڑا غرق آپ کرنے والے ہیں، آپ نے بیڑا غرق کیا اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یقین جانیے کہ ہماری رپورٹ کے اندر نام بھی تھا، کتنے ووٹ اور کون کون سے لوگ ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ لگا؟ آپ لوگ فون ٹیپ کر رہے تھے؟ ظاہری بات ہے نا، آج جو آپ لوگ چیخے مار رہے ہیں جی اس کا فون ٹیپ ہو گیا، اس کا فون ٹیپ ہو گیا، یہ دیکھیں کیا ہو، یعنی آپ لوگ بھی فون ٹیپ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا جناب کون کون سا بندہ کدھر کدھر ووٹ ڈالنے لگا ہے۔ اس کو ریگنگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے۔ آگے اس کے بعد چلیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی خان صاحب نے اس چیز کو لے کر دونوں جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے بات کی کہ یہ مجھے پتا چلا ہے، یہ انٹیلیجنس ہے، یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کس چکر میں خان صاحب گئے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے پاس یہ لے کے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ آپ تو ہمیں بڑے سویلین بالادستی کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں نا بیٹھ کے کہ جناب اقتدار میرے پاس تھا لیکن میرے پاس طاقت نہیں تھی، تو طاقت کے مراکز کے لیے ان کے پاس کس لیے جا رہے تھے آپ؟ مطلب یہ تو وہی محلے کے اندر کوئی لڑائی ہو جائے تو وہ چھوٹا جا بچہ روندا ہے، ابے کو جاتا ہے ابا ابا انہوں نے مینوں ماریا ہے، دیکھو یہ اس کام کے لیے جا رہے تھے آپ؟ یہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے پاس کس چکر میں جا رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں گے مجھے آئی بی کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے؟ سو بیسکلی آپ یہ حقیقت ہے نا، یہی فیکٹ ہے کہ آپ کا جب کوئی رولا ہوتا تھا آپ ادھر ہی بھاگتے تھے، دیکھو جی میں نے بچاؤ، دیکھو کی ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کسی قسم کا دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بنانے والے، پیدا کرنے والے، سیاسی طور پہ پال پوس کے بڑا کرنے والے وہی تھے، اور اگر انہوں نے اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیا نا تو اس میں کس بات کا رونا دھونا؟ انہی کی نرسری میں تو آپ تیار ہوئے تھے، اور جب تھوڑا سا کھبے سجے ہوتے تو آپ انہی کے پاس بھاگے ہوئے جاتے ہیں، دیکھیں دیکھیں میرے پاس رپورٹ آئی ہے، میں نے ووٹ نہیں مل رہے۔ اور اس کو فخر سے بتایا جا رہا ہے، اس بات کو بھی فخر سے بتایا جا رہا ہے۔ آگے سنیں، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ان دونوں حضرات نے ان کو پورا یقین دلایا کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی چیز ایسی نہیں چل رہی۔ الیکشن حفیظ شیخ صاحب کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی اکثریت ہونے کے باوجود آپ الیکشن ہارے اور وہ یقین دلاتے رہے۔ تو حضور والا وہ جب صادق سنجرانی کو اٹھانا تھا اور وہ جو 14 ووٹ ادھر ادھر ہو گئے تھے، تب دل نے ملامت بھی کی تھی کہ یار یہ 14 ووٹ کہاں سے آ گئے؟ تب تو آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے انہوں نے ضمیر کی آواز کے اوپر ووٹ ڈالا ہے۔ وہ جنرل ضمیر تھا کوئی یا اندر کا ضمیر تھا؟ تب آپ کو نظر نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اکثریت جو اقلیت میں کس طرح بدل گئی؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ لمحہ تھا جہاں پہ تھوڑا سا ایک دھچکا ضرور لگا خان صاحب کو کہ یہ مجھے جو کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اب یہ کسی بات ہو رہی ہے؟ جنرل فیض کی بھی بات ہو رہی ہے۔ جنرل فیض کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تب ان کو لگا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے نہیں ہیں۔
آگے اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انٹرنل انکوائری کراتے ہیں, اور انہوں نے کی اور پھر اس کا الزام ایک 2 اسٹار جنرل پر ڈال کر اس کا تبادلہ کر دیا. اچھا, آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ بہت سنگین الزام ہے, یہ بہت سنگین الزام ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ایکچولی ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب دینا چاہیے. میں اسی لیے یو ہیو نو آئیڈیا کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے یہ کتنے الزامات سے لوڈڈ ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل می کہ پاکستان کے ایک 2 اسٹار جنرل کا تبادلہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے قومی اسمبلی کے اندر ہونے والے سینٹ کے الیکشنز کو ریک کیا تھا. دس از واٹ یو آر ٹیلنگ می کہ ایک 2 اسٹار جنرل کا اس لیے تبادلہ ہوا تھا. کین یو ایون گیدر کہ یہ آپ پاکستانی فوج کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ ایک 2 اسٹار جنرل کا اس وجہ سے تبادلہ کیا گیا تھا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از ٹرو اور فالس, یہ شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں بتایا. اور وجہ کیا تھی کہ جی عمران خان صاحب شکایت لے کر گئے تھے, کیا دیکھو جی میرے تو بندے میرے کنٹرول ہی نہیں گئے, کیونکہ آئی بی نے کہا. سو بیسکلی واٹ یو آر سیئنگ از کہ ایک 2 اسٹار پاکستان آرمی کے سرونگ جنرل کا تبادلہ آئی بی کی رپورٹ کی وجہ سے کیا گیا تھا, کہ آئی بی نے یہ رپورٹ دی تھی. اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے. یہ کلپ مجھے ایکچولی لیٹ ملا, میں نے چیک کیا, یہ شہزاد اکبر صاحب کا تھوڑا سا یہ پرانا انٹرویو ہے, یہ کوئی آج یا کل نہیں آیا, یہ تھوڑا سا پرانا انٹرویو ہے. لیکن جس قسم کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جنرل فیض کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں, اور دین آگے چل کے اسی جنرل فیض کے لیے آپ لڑ پڑے کہ نہیں جی مجھے تو یہی ڈی جی آئی چاہیے. ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور 2 نمبری ہو رہی ہے, اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, تو پھر ڈی جی آئی کے لیے پھٹا کس بات پہ ڈال رہے تھے کہ نہیں جی نہیں اینو جان نہیں دینا, اس کو کور کمانڈر پشاور نہیں بنانا, اس کو ادھر ہی رہنے دیں. اور دل میں یہ خواہش تھی کہ کل کو یہی آرمی چیف بنیں گے. وہ کس چکر میں ہو رہا تھا سب کچھ؟ اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ جتنی دیر تک آپ کے لیے رہے, جتنی دیر تک آپ کو لگے کہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس ہے, ونس وہ بندہ کسی کام کا نہ رہے نا, پھر پاکستان تحریک انصاف اس کا وہ حال کرتی ہے جس کی انتہائی کوئی نہیں. عمردہ بندیال صاحب بھی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, اللہ خیر ہی کرے اگلے 1-2 ہفتے کے اندر. ان کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں بولنا شروع کرے گی پاکستان تحریک انصاف. جسٹ ویٹ اینڈ سی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.